السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبد القادر اور ہمارا جو 5واں ویڈیو ہے عظمت عالی رسول کانفرنس سے جڑا ہوا، اس میں خطابت فرمانے والے ہیں مفتی ناوید عباسی صاحب، جو کہ ہمیں بتانے والے ہیں عظمت اہل بیت، عظمت عالی رسول قرآن کی درس سے، قرآن کے نظریے سے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں بتانے والے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جب سلطنت چھوڑی تھی تو انہوں نے جن کو سلطنت سونپی ان کو کیا انہوں نے فرمایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایسے لوگ جو کہ گستاخ اہل بیت، گستاخ آل رسول ہے، جو کہ اہل بیت کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے ساتھ میں ہم لوگوں کو کیسے پیش آنا چاہیے، ان کے جو یہ طریقے ہوئے اس کا ہمیں کیسے جواب دینا چاہیے، اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا ہے۔ چلیے آپ کو ہم یہ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ میں اب گزارش کرتا ہوں مفتی محمد نوید عباسی صاحب سے، وہ آ کر امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں اظہار عقیدت کریں۔ ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہم تو در زہرا کے منگتے اور گدا ہیں۔ ہم حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام، سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام اور جمیع اہل بیت اطہار کے در کے گدا ہیں۔ اس سے بڑا ہمارا کوئی تعارف نہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ اس غلامی کا صلہ دنیا و مافیہا میں خدا خواہ مولا کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم آپ کو سرفراز فرمائے۔ میں خواہش کروں گا، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ عظمت عالی رسول کانفرنس سے خطاب فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ شکریہ آپ کا قبلہ۔ میں خود اس وقت ایک جگہ پر مصروف تھا کہ اچانک مجھے جو ہے وہ یہ حکم ہوا، تو میں حاضر ہوا سعادت جانتے ہوئے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار اور خاص طور پر آج حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے پروگرام رکھا ہے، تو میری بھی حاضری ہو جائے اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت پاؤں گا۔ یہ دور، یہ عصر، یہ زمانہ جس میں آپ اور ہم سب جی رہے ہیں، یہ مشکلات کا دور ہے۔ اور ناظرین جو مجھے ہند و پاک میں سن رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی عرض کر دوں کہ مشکلات صرف آج نہیں، مشکلات اس وقت بھی تھی، مشکلات اس کے بعد موجود ہیں، اب بھی ہیں۔ تو مشکلوں سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ مشکلات کا سامنا کر کے مشکل دور میں آنکھیں ڈال کر اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا، یہی کمال ہے۔ تو عظمت اہل بیت میں کیا آپ کے گوش گزار کروں، خود رب کا قرآن جا بجا اہل بیت اطہار کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ کہیں انا اعطیناک کل کوثر کہہ کر نبی علیہ السلام کی اہل بیت کی کثرت کا اظہار قرآن کر رہا ہے، کہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ کر اللہ خود اہل بیت نبوت کی پاکیزگی کا اعلان فرماتا ہے۔ یا رک کر میں یہ بات ناظرین کو گوش گزار کر دوں، اور پاکستان کے حالات کے تناظر میں یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے، اور یقیناً ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ مقدسہ جس آیت کا حصہ ہے، یہ ایک ہی آیت ہے، اس سے پہلے نبی علیہ السلام کی ازواج کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وأطعنا اللہ ورسولہ، کہ نماز کو قائم کریں، اللہ رسول کی اطاعت کریں۔ یہ ساری مؤنث کی بات ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ازواج کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے معان بعد قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم۔ یہ قرآن التفات کرتے ہوئے مذکر کا صیغہ لے کر آتا ہے، اور خطاب مذکر کے ذریعے کیا جا رہا ہے کہ اہل بیت نبوت، اللہ نے تم سے رجس اور ناپاکی کو دور کر دیا اور تمہیں ایسا پاک کر دیا جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو بلاغت کو لوگ جاننے والے ہیں تو وہ اس کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ عربی زبان میں
ایسا ہوتا رہتا ہے، اور قرآن میں بھی جا بجا ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کوئی بات ارشاد فرما رہا ہے اور مان اس بات کو چھوڑ کر دوسری بات، تو یہ التفات ہوتا ہے، اور التفات سامنے کو مزید توجہ دلانے کے لیے پڑھنے والے کو کہ تم مزید چکنا ہو جاؤ، یہ پہلی بات سے بھاری بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا، جیسے سورہ فاتحہ میں ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ماضی سے تعلق رکھتی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فوراً جو ہے وہ ماضی سے ہٹ کر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس آیہ مقدسہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی علیہ السلام کی ازواج اہل بیت میں شامل نہیں، یہ کوئی بھی ذی شعور انسان نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو خواہ میں الزام لگائے جاتے ہیں ہم لوگوں پر کہ جناب انہوں نے ایسا کہہ دیا، حالانکہ دوسری طرف بعض مفسرین ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر ناسبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، انہوں نے اس آیہ مقدسہ کے ذیل اور ضمن میں کلام کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد علی نہیں، یا مراد جناب حسن مجتبی نہیں، یا مراد جناب امام حسین علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی ازواج ہیں۔ ہم نے کہا کس قاعدے کے تحت بات کر رہے ہو؟ تم اپنا وہ قاعدہ سامنے لاؤ تاکہ ہمیں پتہ چل سکے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس ناسبیت زدہ ماحول میں پرورش پانے والے لوگ آج بھی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ازواج بھی مراد ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے جب اپنی چادر میں لیا اہل بیت کے افراد کو اور اس وقت کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ خاص ہیں، تو اب وہ جو نبی علیہ السلام کا فرمانا اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کا نزول، یہ بتا رہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص اہل بیت بھی اس سے مراد ہے، اور اصلاً وہ مراد ہے کیونکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم میں مذکر حضرت مولا علی ہیں، جناب حضرت امام حسن مجتبی ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور یہ قاعدہ ہے، علم بلاغت والے جانتے ہیں کہ عربی زبان کا یہ اصول اور قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جب بہت ساری عورتیں ہوں اور ان کے ساتھ ایک مرد ہو تو پھر خطاب مؤنث کے صیغے سے نہیں بلکہ مذکر سے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں نبی علیہ السلام کی وہ اہل بیت، آپ ان کی عظمت و شان دیکھیے کہ ان کو اللہ نے پاک کر دیا، اور کیسے پاک کیا؟ جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اور یہاں رک کر میں یہ بات آپ کے گوش گزار کر دوں، اس آیہ مبارکہ پر بہت سارے لوگ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں اور کہتے دیکھیے قالوا اتعجبین والی آیت کو لے کر ناظرین جو سننے والے اہل علم ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہو گئے ہوں گے کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہاں جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہل بیت کے حوالے سے بات کہتے دیکھیں جی یہاں تو بات اس حوالے سے ہو رہی ہے، وہاں تو بات مذکر کی ہو رہی ہے، اور آپ جو ہے وہ مؤنث جو ہے وہ مراد لے لے ہو، حالانکہ وہاں خطاب جو ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام بھی موجود تھے، اگر مذکر کی بات ہے تو ابراہیم علیہ السلام بھی مخاطب ہو سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے قالوا اتعجبین میں قالوا یہ قول یہ بھی قرآن ہے، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم یہ بھی قرآن ہے، قرآن دونوں ہیں، لیکن فرق کیجئے تھوڑا سا، رب کے کلام ہونے میں فرق نہیں ہے، یہ کلام رب کا ہے، اور یہ وہ کلام ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جس کی حفاظت بارگاہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک فرق ہے، اور وہ لطیف فرق یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم میں اور قالوا اتعجبین میں قالوا یہ فرشتوں کا قول ہے، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم یہ براہ راست پروردگار کا قول ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو خطاب کرنا ہو، ان سے بات کرنی ہو تو ملائکہ بات کرتے ہیں، اور محبوب خدا کے گھر والوں کی طہارت و پاکیزگی کا اعلان کرنا ہو تو یہ اعلان رب العالمین انما یرید اللہ لیذھب عنکم کہہ کر خود ارشاد فرما رہا ہے۔ تو آج میں اختصار سے کام لیتے ہوئے، یقیناً آپ کے اور بھی مہمان ہوں گے، میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی جو ان کے امام ہیں جناب سیدنا حضرت امام حسن مجتبی
ان کا دن بھی ہے تو ان کے حوالے سے ایک آدھ بات کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، چونکہ میں بھی مصروف ہوں اور مصروفیت میں ہی مجھے کہا گیا، حکم دیا گیا حضرت قبلہ سیدی عثمان شاہ صاحب فیروزی دامت برکاتہم العالیہ اور محترم جناب سید علی شاہ صاحب گیلانی، ہمارے محترم سید فرید شاہ صاحب گیلانی کے بھائی ہیں، ان کی طرف سے حکم آیا تو میں حاضر ہو گیا۔ حضرت امام حسن مجتبی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ نواسا یہ سردار ہے، اور یہ ہے ان نبنی حاضہ سید، یہ ایسا سردار ہے کہ اس کی سرداری مسلمہ ہے۔ میں آگے کی بات کرتا نہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی عظمت، شان اور مقام اور مرتبہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ امام حسین کے امام ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نائب ہیں، نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، یہ ساری عظمتیں ان کو حاصل ہیں، لیکن وہ اتنے بڑے سخی ہیں کہ کائنات میں کوئی اور ان کی سخاوت کا شاہد ہی اس کے بعد مقابلہ کر پائے، کیونکہ انہوں نے پوری کی پوری سلطنت کو ٹھوکر ماری اور دے دی، اور دینے کے بعد کہا حکمرانی تم لے لو، ساری کی ساری سلطنت تم لے لو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہماری سلطنت ویسے ہی قائم و دائم ہے کیونکہ نبی کی زبان نے ہمیں سردار قرار دیا ہے۔ اب ہماری سرداری دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت میں بھی سردار ہیں، اور نبی علیہ السلام نے الگ سے دونوں کو الگ الگ مقامات پر اور خاص طور پر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو سردار قرار دیا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ تو سرداروں کی بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ میں ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ گھبرانے کا دور نہیں ہے۔ بہت سارے نوجوان ہمیں فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم تعداد میں کم ہیں، ہم جناب اس طرح سے، ابھی ہم نے لاہور پاکستان کے دل میں ایک بڑی کانفرنس کی، اور وہ کانفرنس عزت رسول و بطول کانفرنس تھی، اور اس میں بھی جو لوگ اہل محبت تھے انہوں نے کثرت سے شرکت کی، لیکن وہ لوگ جو ناسبیت زدہ ہیں انہوں نے اس کانفرنس کو ناکام دکھانے کے لیے کانفرنس سے پہلے اور کانفرنس کے بعد خالی کرسیوں کی تصویریں لگا کے بھیجی۔ تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ جناب کیا ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہم لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتے، کل امام حسین نے بھی گزرے ہوئے کل میں لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا تھا، ہم قلت و کثرت کی بات نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، اور دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے کہ جماعت کا اطلاق کثرت پر نہیں ہوتا، حق پر اگر ایک آدمی بھی کسی زمانے میں موجود ہو تو اس پر جماعت کا اطلاق ہوگا۔ تو ناظرین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کسی بھی حوالے سے تعداد آپ کو کہیں کم دکھے یا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا، حق والے کل بھی علی والے تھے، آج بھی علی والے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی عظمت و شان پر کوئی حرف آئے۔ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو تسلیم کرتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی سخاوت، اور تمام صحابہ کرام کا ادب و احترام رکھتے ہوئے حضرت مولا علی کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ ہم خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول جناب حضرت ابوبکر صدیق کو مانتے ہوئے عقیدت و محبت کے باب میں تذکرہ علی کا کرتے ہیں، تو اس پر فتوے مت لگائیے، اور یہ قلت اور کثرت کی باتیں ہم سے مت کیجئے، کیونکہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی قلیل کثرت پر غالب آ جاتے ہیں۔ کل امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی 72 تھے میدان کربلا میں، اور اس کے بعد بھی ظاہراً لوگ کثرت سے آئے بھی تھے امام مسلم بن عقیل کے ساتھ، لیکن پھر وہ کثرت قلت میں بدل گئی، لیکن حق والے اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے پھر اسے دنیا کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اللہ کے ملائکہ کی مدد آتی ہے، اور وہ ملائکہ کی مدد سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، دنیا میں بھی کامیابی مل جاتی ہے، کبھی شہادت کا رتبہ مل جاتا ہے، کبھی لوگوں سے مار کھانی پڑتی ہے، کبھی گالیاں سہنی پڑتی ہیں۔ یہ کل بھی علی والوں کے حصے میں آئی تھی، آج بھی علی والے حصے ہیں، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی اور پوری دنیا میں بھی ان لوگوں کو
کہ جنہیں گالیاں دی جاتی ہیں، آج سادات کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں، ہر جگہ پر ان پر تان کیا جا رہا ہے. اور میں نے ایک سید صاحب کی خدمت میں عرض کی، میں نے کہا آپ بڑے سید ہیں لیکن آپ مولا علی اور حسن مجتبی اور حسین علیہ السلام سے تو بڑے سید نہیں ہیں. ان کو ممبروں پر گالیاں دی گئی، اگر آپ کو دے دی گئی تو کیا ہوا؟ یہ تو تغمہ ہے، یہ تو بخشش اور مغفرت کی ضمانت ہے. تو ہمیں اگر گالیاں پڑیں گی تو ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں، ہم پھول پیش کر کے دیں گے کہ تم گالی دو، ہم پھول پیش کریں گے. تم ہمیں رافضی کہو، ہم جواب میں کچھ نہیں کہیں گے، ہم ضرور کہیں گے کہ اہل بیت کی محبت پر آ جاؤ. کل محمود عباسی نے، کل جناب عظیم نے، ان لوگوں نے کتابیں لکھ کر ناسبیت کو پھیلایا. اللہ نے آج مسلک دیوبند میں، کل بھی ان کے مسلک میں جناب ایسے لوگوں کو، علامہ عبد الرشید نعمانی جیسوں کو پیدا کیا کہ انہوں نے ناسبیت کے خلاف بات کی. اور آج مولانا طارق جمیل جگہ جگہ ناسبیت کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ناسبیت اب ان لوگوں میں آ چکی ہے کہ جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ناسبیت ان میں داخل ہو چکی ہے. میں ان کی خدمت میں صرف اتنی بات رکھتا ہوں کہ چھوڑو ان چکروں کو، آؤ در علی پر، در زہرا پر، حسنین کریمین امامین کے در پہ آ جاؤ، تمہیں سب کچھ ملے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے عقیدے اور نظریے کو اپنا لو جو بخاری میں ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ محمد عربی کے گھر والے پیارے ہیں، نبی علیہ السلام کے گھر والے پیارے ہیں. یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے بیٹے وہ عبد الرحمن بن ابی بکر ہوں یا محمد بن ابی بکر ہوں یا دیگر ہوں میرے شہزادے، وہ اور میری بیٹیاں سوائے سیدہ عائشہ کے کہ تو وہ حرم نبوی میں ہے، وہ اور علی کے گھر والے، اگر ان کا آپس میں تقابل کیا جائے تو علی کے گھر والے اس مرتبے پر ہیں کہ حضرت صدیق کہتے ہیں میرے گھر والے وہاں نہیں پہنچ سکتے. گویا صدیق اکبر نے اپنے گھر والوں کو، میں نے پہلے ام المومنین کا تذکرہ اس لیے الگ سے کر دیا کہ کہیں کوئی کلپ کاٹ کر کل کوئی نیا فتویٰ نہ لگا دے. ویسے ہمیں کفر کے فتووں سے پرواہ نہیں، کفر ساز فیکٹریوں سے کفر کے فتوے لگتے رہتے. اور وہ مومن علی کا ماننے والا کیسے مومن ہو سکتا ہے کہ جس پر کفر کا فتویٰ نہ لگے، رافضیت کا فتویٰ نہ لگے؟ کل امام شافعی پر بھی لگا تھا، کل ہمارے دیگر ائمہ پر، مجتہدین پر، اصولیین پر، متکلمین پر زمانے میں لگتے رہے. محی الدین ابن عربی کو 1000 لوگوں نے کافر کہا تو ان کے کافر کہنے سے ابن عربی کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ امت میں ابن عربی سے لے کر آج تک اہل علم جانتے ہیں کہ کوئی دوسرا ابن عربی پیدا نہیں ہو سکا. اگر پیدا ہوتا تو وہ فصوص اپنی لکھتا. جو بھی آئے انہوں نے فصوص پر شروحات لکھی اور شروحات لکھ کر بتایا کہ ہم میں وہ صلاحیت نہیں کہ ہم میں کوئی ابن عربی پیدا ہو یا ابن عربی بن سکے. تو اس لیے فتووں کی پرواہ ہمیں نہیں ہے. ابن عربی پر لگے تو ہم پر بھی لگے، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں. میں صرف اتنی بات عرض کروں گا، ناظرین اہل بیت کی محبت پر جمع ہو جاؤ. اور میں ناسبیت زدہ لوگوں سے بھی کہوں گا آ جاؤ در زہرا پر، صدیق اکبر کے نظریے کو اپنا لو. سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر والوں کو الگ کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر والے، ان کا وہ درجہ نہیں جو محمد عربی کے گھر والوں کا ہے، اور میں اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے پیار کرتا ہوں، ان سے محبت رکھتا ہوں. کبھی ان کو کندھوں پہ اٹھا کے ان سے عقیدت کا اظہار فاروق اعظم نے کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، اور کہا علی یہ تجھ پر نہیں بلکہ یہ محمد عربی پر گئے ہیں. یہ تمام تر باتیں کتابوں میں موجود ہیں. تو میں ہندوستان اور پاکستان میں رہنے والے ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں، جو بعد میں سنیں گے، ان سے کہوں گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گالیاں کل بھی ہمارا مقدر تھی اور آج بھی. اور میں یہ بھی کہوں گا جواب میں گالی مت دو، جواب میں کسی کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ نہ یہ طریقہ مولا علی کا ہے، نہ علی کے بیٹوں کا ہے، اور نہ ہی علی کے ماننے والوں کا ہے. ہم جواب میں دعا دیں گے، پھول پیش کریں گے، ہم ناراض نہیں ہوں گے. اگر ہم ناراض ہو گئے تو پھر ان کو سمجھائے گا کون؟ ہم تو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سادات سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سادات کے نوکر سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئیے اس در پر ہی تمہیں کامیابی ملے گی. یہ وہ در ہے جس کے متعلق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. اور یہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آپ نے فرمایا. تو علی
اور علی کے بچے کائنات کے استحکام کی ضمانت ہے۔ یہ میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر روئے زمین سے سادات ختم ہو جائے تو زمین کا یہ سارا کا سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب تک یہ سادات ہیں یہ زمین کے قائم رہنے کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو سلامت سبحان رکھے۔ اللہ، آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ اللہ رب العالمین آپ کے چینل کو، آپ کے ناظرین کو، اور میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے شہر لاہور سے محترم زین سعیدی صاحب بھی ہمارے مشہور و معروف ثناخواں ہیں، اور پکے مولائی اور اہل بیت کا ذکر کرنے والے الحمدللہ۔ ثناخواں ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ، تمام کو میں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں انتہائی دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ جمیع حضرات کا، شرکائے اجلاس کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنا وقت دیا، اپنی توانائی صرف کی اور ذکر آل رسول کی اس عظیم الشان محفل اور مجلس میں آپ نے شرکت کی سعادت حاصل فرمائی۔